الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ شب شہادت امام رضا علیہ السلام، آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خدمت میں۔ صلی اللہ علیہ محمد علیہ۔ آپ کی ولادت 11 ذیقعدہ 148 ہجرہ 148 ہجری میں جو ہے وہ ہوئی ہے، اور تقریباً آپ کی عمر جو ہے وہ 35 سال تھی، 35، یعنی 183 ہجری 183 ہجری میں آپ کے والد کی شہادت ہوئی، تو اس وقت آپ کی عمر 35 سال تھی، اور اس وقت آپ کو امامت ملی ہے، گویا 35 سال کی عمر میں امامت ملی، اور 203 میں 202 بھی ہے 203 بھی ہے، اس میں آپ کی شہادت ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے آپ کی کل عمر جو ہے وہ 55 سال ہوتی ہے، 55، اس میں سے یہ 20 سال جو ہیں وہ امامت کے ہیں۔ آپ کی امامت کا زیادہ تر جو وقت ہے وہ مدینے ہی میں گزرا ہے امام کی، یعنی 20 سال میں سے تقریباً 15 سے اوپر مان کے چلیے آپ، وہ زیادہ تر جو ہے وہ مدینے میں آپ جو ہیں وہ رہے ہیں۔ آخر کے دن تھے، آخر کے سال تھے کہ جس میں وہ اہم واقعہ رونما ہوا کہ مامون نے امام کو مدینے سے خراسان بلوایا، اور یہ سفر آپ کا اجباری تھا، زبردستی والا تھا، یعنی امام کی پسند نہیں تھی، وہ اس کا تھا کہ آنا ہی ہوگا آپ کو، اور اس نے اپنا آدمی بھیجا تھا لینے کے لیے، رجا بن زحاق، اس کو اس نے بھیجا تھا لینے کے لیے امام کو۔ تو یہ سفر آپ کا اجباری تھا، اس کی اپنی دلیلیں ہیں کہ آپ کو یہ سفر جو ہے وہ زبردستی کرنا پڑا، مجبوراً کرنا پڑا، لیکن ہمیں ان دلیلوں کی طرف نہیں جانا ہے۔ بس اتنا کہہ کے بات کو آگے بڑھاؤں کہ جب امام مدینہ چھوڑنے لگے تو آپ نے اپنی فیملی کو اکٹھا کیا اور کہا میرے اوپر رو گریا کرو، اس لیے کہ اب مجھے مدینے واپسی نصیب نہیں ہوگی، یعنی گویا امام جانتے تھے کہ اب جو میں مدینے سے نکل رہا ہوں خراسان کی طرف، تو اب واپسی نہیں ہے، چونکہ مامون جو ہے وہ اس کے ارادے وہ جانتے تھے امام کے کیا ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال امام کا یہ سفر زبردستی والا تھا، اجباری تھا، مجبور کیا گیا تھا آپ کو کہ آپ کو خراسان، جسے پہلے مرو کہا جاتا تھا، کہ آپ کو ادھر آنا ہی ہے۔ مگر جو بات مجھے آگے لے کے چلنی ہے وہ یہ کہ اگرچہ یہ سفر امام کا اجباری تھا، لیکن خراسان والوں کے لیے اس سفر میں امام کی بڑی برکتیں رہی ہیں، یعنی یہ سفر اگرچہ مجبوری کا سفر تھا، لیکن خراسان کے لیے، اہل خراسان کے لیے اس میں بڑی برکتیں تھیں۔ ان میں سے چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں، بڑی لمبی بات بھی جو ہے وہ نہیں کروں گا، چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی چیز وہ یہ کہ یہاں کے لوگ، خراسان کے لوگ جو ہیں وہ آپ سے، یعنی اہل بیت سے محبت تو بہت کرتے تھے پہلے ہی سے، یہ علاقہ جو تھا وہ اہل بیت سے محبت کرتا تھا یہ علاقہ، اور اگر آپ دیکھو گے تو اس وقت کی جو تاریخ دیکھو گے اندازہ ہوگا، یہاں بڑے بڑے بزرگ علماء گزرے ہیں اس علاقے میں، شیعہ علماء، تو محبت تو یہ پورا علاقہ امام سے کرتا تھا، لیکن جب امام خراسان کی طرف آئے تو اس محبت میں اضافہ ہو گیا،
پہلی برکت جو ہے وہ یہ ہوئی۔ آپ دیکھو کہ جب امام چلے ہیں اس سفر کے لیے تو جگہ جگہ استقبال ہو رہا تھا۔ یہ سفر تقریباً 6 مہینے چلا ہے امام کا، چونکہ یہ بصرہ اور بصرہ سے خرم شہر، خرم شہر سے سرخس، اور پھر سرخس سے نیشاپور، اور پھر نیشاپور سے مرو، یہ پوری پٹی اس طرح سے گھما کے لے کے آیا وہ اس کو۔ اس کی اگر درمیان میں بات آئی تو میں ریزن بتاؤں گا یہ راستہ کیوں استعمال کیا۔ تو محبت تو کرتے تھے، لیکن جب امام آئے تو پھر محبت میں جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، تو پورے راستے میں جو ہے وہ جگہ جگہ آپ کا استقبال ہو رہا تھا، جگہ ہر آدمی چاہتا تھا کہ امام اس راستے میں اس وقت میں ہمارے یہاں تھوڑا سا رک جائیں، ہمارے یہاں ٹھہر جائیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا نے خواب میں دیکھا، نشاپور سے پہلے جب امام آنے والے تھے خواب میں دیکھا کہ امام میرے یہاں رکیں گے، میرے یہاں ٹھہریں گے۔ آپ دیکھیں اس نے خواب میں دیکھ لیا کہ میرے یہاں امام جو ہے وہ رکیں گے۔ صبح کو اٹھی خوشی خوشی، بالکل ظاہر سی بات ہے چاہے خواب میں ہی دیکھا ہو، مگر بہرحال امام کا رکنے کا مسئلہ ہے، تو اس نے گھر ور سجایا، اپنا صفائی ستھرائی کی، صحن وغیرہ صاف کرنے لگی۔ تو محلے کی جو پنچایت عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ مثلاً آ گئی دیکھ کے اسے، کہنے لگی کیا ہے، کیا کر رہی ہو؟ تیری کیا پنچایت ہو گئی بھائی کہ وہ جو ہے وہ کیا کر رہی ہو، کیوں یہ سب صفائی ستھرائی کر رہی ہو، کوئی آ رہا ہے کیا؟ تو کہتی ہے میں کہنے ہی والی تھی، لیکن پھر میں نے کنٹرول کر لیا کہ یہ ابھی میرا مذاق اڑائیں گی کہ دیکھو یہ خواب کے چکر میں اور یہ ایسا کر رہی ہے۔ کہا میں نے کچھ کہا نہیں، مگر وہ میرے بغل میں ہی کھڑی ہو گئی اور آپس میں بات کرنے لگی۔ ایک نے کہا کہ رات میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ کل امام رضا ادھر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر کہہ رہا تھا اور وہ ادھر سے جو ہے وہ گزریں گے، اور آج صبح بزرگان نیشاپور انہیں لینے گئے ہیں، ان کے استقبال کے لیے آگے گئے ہیں۔ تو ایک نے کہا اس میں سے کہ تو وہ ٹھہریں گے کہاں؟ کہ بھائی کہاں ٹھہریں گے، کسی بزرگ کے یہیں ٹھہریں گے، جو لینے گئے انہی کے یہاں ٹھہریں گے۔ تو کہتی ہے جب میں نے یہ سنا تو میرا دل بڑا غمزدہ ہوا، چونکہ وہ تو خواب میں کچھ اور دیکھا تھا، کچھ اور سوچے بیٹھی تھی۔ کہا مجھے دل میں ذرا وہ ہوا، اور پھر میں نے بھی سوچا کہ واقعاً میرے یہاں کہاں ٹھہریں گے امام، امام تو وہیں ٹھہریں گے نا، انہی کسی بزرگ کے یہاں جو انہیں لینے گئے ہیں۔ اور اب کہتی ہے کہ خیر میں نے تو دیکھا کہ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، محلے میں ہلچل شروع ہو گئی، لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، پتہ چلا امام کی سواری آ رہی ہے۔ کہا جس گھر کے سامنے امام کی سواری جاتی تھی وہ آدمی کہتا تھا سرکار میرے یہاں، لیکن کہا امام کی سواری خود بخود چل رہی تھی، اسے کوئی لین پکڑے نہیں تھا۔ کہا لیکن جب میرے گھر کے سامنے آئی تو امام کی سواری رک گئی۔ جب میں یہ واقعہ پڑھ رہا تھا تو فوراً میرے ذہن جو ہے وہ رسول اکرم کی اس سواری کی طرف گیا جو مدینے آپ ہجرت کر کے آئے تھے، اور ہر آدمی کہہ رہا تھا سرکار ہمارے یہاں ٹھہریے، مگر رسول کی سواری جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی تھی، اور پھر آپ نے اس کے یہاں جو ہے وہ قیام کیا تھا۔ تو اب امام رضا کی سواری وہ کہتی ہے کہ میرے گھر کے سامنے رکی، جیسے ہی رکی میں نے لجا میں فرس پکڑ لی اور کہا سرکار آئیے۔ تو آپ نے کہا تم استقبال نہیں کر رہی ہو ہمارا؟ تو کہتے ہیں کہ میں امام کو اندر لے گئی، امام نے آرام کیا کچھ دیر، اور اس کے بعد امام جو ہے وہ صحن خانہ میں ٹہلنے لگے۔ تو کہا میں ان کے پاس گئی اور بادام کے درخت کا ایک پودا لیا ہوا تھا، میں نے کہا کہ سرکار آپ اپنے ہاتھ سے لگا دیجئے اسے۔ تو کہتے ہیں کہ امام نے اسے اپنے ہاتھ سے لگایا، اس کے اندر جو ہے وہ پانی ڈالا، اور کہا 1 سال کے اندر اندر وہ پودا جو ہے وہ درخت بن گیا، اس کے اوپر پھل آنے لگے۔ یہ بات خراسان میں مشہور ہو گئی، اور لوگ جو ہیں وہ تبرک کے لیے میرے گھر پہ جو ہے وہ بھیڑ لگ جاتی تھی اس کے لیے۔ چلیے پڑھی دیجئے۔ تو گویا امام کا یعنی استقبال تو ہو ہی رہا تھا، تو محبت تو تھی اس زمانے میں امام سے۔ یہ جو خراسان کا علاقہ ہے، پہلی برکت امام کے سفر کی ہے کہ وہ جو محبت تھی اس محبت میں پھر وہ عقیدت میں بدلی۔ عقیدت یعنی اور نزدیک ہو گئی، ابھی شیعت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ابھی اور عقیدت میں بدل گئی، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے امام جب ادھر سے نکلے تو پھر اور لوگ جو ہیں وہ جنہوں نے آپ کے معجزات، کرامات اور نزدیک سے آپ کو دیکھا تو وہ اور آپ سے جو ہے وہ نزدیک ہو گئے۔ امام جو ہے وہ ابھی وہ جو محبت تھی وہ عقیدت میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی۔ جب آپ کو یہ ولی عہدی دی اس نے، مامون نے ولی عہدی دی، تو اس وقت بڑی قحط سالی تھی خراسان میں، باغات وغیرہ سب خشک ہو گئے تھے۔ تو مامون نے اس کے بعد امام کو پیغام بھیجا کہ فرزند رسول آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ یہ قحط سالی ختم ہو جائے اور اللہ جو ہے وہ باران رحمت نازل کرے۔
تو کہتے ہیں کہ امام نے ایک وقت معین کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگ باہر نکلے جنگل میں، ایک مجمع امام کے ساتھ تھا، امام ایک ممبر پہ گئے وہاں پہ اور آپ نے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اور لوگوں پر ہمیں فضیلت دی ہے، اور لوگوں کے اوپر تو نے ہمیں فضیلت دی ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ ہمیں وسیلہ بناتے ہیں۔ صحیح بھی بات ہے، کہا یہ لوگ اسی وجہ سے ہمیں وسیلہ بناتے ہیں، پروردگار ان کے اوپر باران رحمت نازل کر، لیکن بارش اتنی زیادہ نہ آئے کہ انہیں نقصان پہنچ جائے۔ اللہ، یہ صرف امام ہی کر سکتا ہے، ایسی شرطوں کے ساتھ دعا تو امام ہی کر سکتا ہے۔ بارش اتنی نہ آئے کہ انہیں نقصان پہنچے، چونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں اگر بارش زیادہ ہو جائے تو وہ خود وبال جان بن جاتی ہے۔ آپ تو دیکھ رہے ہیں پاکستان کا کیا حال ہے سیلاب کے سلسلے سے، صدیوں سے نہیں دیکھا لوگوں نے اس طرح کا نقصان جو پاکستان کے 2-3 صوبوں میں، سندھ میں اور بلوچستان وغیرہ میں آیا ہے۔ تو امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا اللہ بارش کر مگر اتنی زیادہ نہ ہو کہ انہیں نقصان پہنچے۔ اور دوسرا جملہ امام کہتے ہیں اور بارش اس وقت شروع کرنا جب یہ گھر پہنچ جائے، بارش اس وقت شروع کرنا جب یہ گھر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اور ادھر امام کی دعا مکمل ہوئی، لوگ گھر پہنچے، بارش شروع ہوئی اور وہ قحط سالی کا جو مسئلہ تھا وہ ختم ہوا، اور ہر ایک کی زبان پر اس زمانے میں یہی تھا کہ یہ صرف فرزند رسول کی وجہ سے ہوا، یہ ان کی دعا کا اثر تھا کہ اللہ نے ہمیں باران رحمت سے جو ہے وہ نوازا۔ تو امام کی یہ جو محبت تھی، یعنی کہ وہاں ائمہ سے جو محبت تھی، اہل بیت سے جو محبت تھی خراسان میں، وہ تھی، مگر وہ اس محبت میں اضافہ ہوا اور پھر وہ محبت جو ہے عقیدت میں بدل گئی۔ اچھا، ایک اثر تو یہ تھا، دوسرا اثر یہ ہوا امام کے اس سفر کا کہ اب یہ عقیدت شیعت میں بدل گئی۔ بس یہ جو عقیدت تھی، یہ جو نزدیک آئے تھے امام کے، اب یہ شیعت میں بدل گئی۔ ورنہ مامون نے تو یہ جو راستہ چنا تھا، میں نے کہا تھا نا کہ شاید وہ لفظ آ جائے، یہ جو راستہ چنا تھا نا، یہ جو بیلٹ چنی تھی، بصرہ، خرم شہر، سرخس، نیشاپور، مرو، یہ جو پوری بیلٹ چنی تھی، یہ اس لیے چنی تھی اس میں شیعہ کم تھے تاکہ ادھر سے جو امام کو لے جایا جائے تو وہاں شیعوں کی تعداد نہ ہو اتنی۔ اچھا، مگر بیوقوفی اس کی ایک یہ بھی تھی کہ وہ جگہ جگہ اعلان بھی کر رہا تھا کہ امام آ رہے ہیں، چونکہ اس کا اپنا مقصد کیسے حل ہوتا؟ وہ تو اس لیے امام آ رہے تھے نا کہ وہ بتانا چاہے بھائی یہ ولی عہدی کے لیے آ رہے ہیں، میں انہیں ولی عہد بناؤں گا اپنے بعد، تو وہ لوگوں میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا تھا، لہذا استقبال کے لیے بھی لوگ آ رہے تھے۔ اچھا، امام نے اگرچہ اس نے راستہ اختیار کیا تھا، مگر امام نے اسی راستے کو شیعت کے پیغام کے لیے جو ہے وہ مناسب سمجھا، اور یہیں سے اپنا وہ کام جو ہے وہ شروع کیا کہ ٹھیک ہے تم مجھے اس راستے سے لے جاتے ہو، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اسی راستے میں شیعت کیسے ہوگی۔ اور اب جب امام سے لوگ ملنے آتے تھے تو وہ جتنے سوال کرتے تھے ان کا جواب آپ حدیث میں دیتے تھے۔ ایک بات، یعنی رسول اکرم کی کوئی حدیث سنا دی، امیر المومنین کی حدیث سنا دی، اور جو بھی حدیث سناتے تھے اس کا سلسلہ جو ہے وہ رسول اکرم سے جا کے ملتا تھا یا امیر المومنین سے جا کے ملتا تھا، اور وہ اس طرح سے تمام احکام کے جواب بھی آپ اس میں دیتے رہے حدیث سے، جو بھی جس نے پوچھا اس کا جواب جو ہے وہ حدیث سے دیا۔ اور اس کے لیے میرے پاس اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی کہ جب آپ نیشاپور میں پہنچے ہیں، نیشاپور میں جب پہنچے ہیں تو آپ جانتے ہیں اہل سنت کا زیادہ علاقہ تھا نیشاپور کا علاقہ، وہاں جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سنی تھے، مگر ابھی امام ادھر سے گزرے ہیں اور امام کو وہ شیعت کا پیغام لے جانا ہے، لہذا آپ نے وہ حدیث کو چنا ہے۔ اور کیسی حدیث چنی؟ حدیث جو چنی ہے پہلے تو یہ کہ اس کا سلسلہ خود سے لے کے اللہ تک پہنچایا آپ نے کیا کہا؟ جب وہ 18,000 قلمدان کھڑے ہو گئے، فرزند رسول کوئی حدیث سنائیے، فرزند رسول کوئی حدیث سنائیے، تو آپ نے محمل سے منہ نکالا اور آپ نے کہا کہ مجھ سے کہا میرے بابا نے، ان سے کہا ان کے بابا نے، ان سے کہا ان کے بابا نے، اور پھر سلسلہ پہنچا امیر المومنین تک، امیر المومنین سے کہا رسول خدا نے، رسول خدا سے کہا جبرائیل نے، جبرائیل سے کہا جو ہے وہ اللہ نے۔ اب آپ دیکھو پورا سلسلہ بتا دیا، ہمارے درمیان میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے، یہ جو سلسلہ ہے، یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے، کوئی غیر، اسی لیے اس سلسلے کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، گولڈ یعنی سونے کا سلسلہ، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ غیر معصوم جو ہے وہ نہیں ہے۔
اب آپ دیکھ رہے ہو امام نے ایک تو یہ بات رکھی حدیث بیان کرنے میں کہ سلسلہ یہاں سے لے کے اللہ تک جوڑ دیا، کوئی غیر معصوم نہیں، اور پھر حدیث کون سی سنائی؟ وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس عقیدت کو شیعت میں بدلنا ہے امام کو، اس محبت کو شیعت میں لے جانا ہے امام کو۔ کوئی بھی حدیث بیان کر سکتے تھے، حدیث ہو سکتی تھی نا، ایسے موقع پہ لوگ کہتے ہیں ارے تبلیغ کا بڑا اچھا موقع تھا، 18,000 قلمدان موجود تھے، نماز کی بات کر لیتے، روزے کی بات کر لیتے، حج و زکات کی بات کر لیتے، مگر امام نے تو ان میں سے کسی موضوع کو نہیں چنا۔ اللہ، ان میں سے کوئی موضوع امام نے نہیں چنا۔ امام نے کیا کہا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ حدیث جو چنی وہ یہ تھی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی، جو میرے اس قلعے میں داخل ہو گیا، امن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ نہ نماز کو چنا، نہ روزے کو چنا، نہ حج کو چنا، تبلیغ کا بڑھیا موقع تھا، لیکن آپ نے حدیث کوئی اور چنی، چونکہ آپ کو اس محبت اور عقیدت کو شیعت میں بدلنا تھا۔ اب آپ کہو گے اس سے کیسے شیعت؟ اب لوگوں نے لکھ لیا بھائی کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی، یہ لکھ لیا، اور امام کی سواری چل پڑی، چند قدم چلے تھے پھر رکے، پھر محمل سے منہ نکالا، لیکن آپ نے کہا وَلَٰكِن بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا، لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، اور پھر آپ نے کیا کہا؟ وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی امام فرمانا چاہتے ہیں لا الہ الا اللہ اسی وقت تمہیں بچا سکتا ہے جب ہماری ولایت کا بھی اقرار کرو۔ لا الہ الا اللہ تمہیں تبھی محفوظ رکھ سکتا ہے جب تم ہماری ولایت کا بھی اقرار کرو۔ اور سچ ہے یہ بات، آدمی کی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکات ہو، اگر ولایت نہیں ہے تو یہ آدمی کے منہ پہ مار دی جائے گی، یہ آدمی کے منہ پہ مار دی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ولایت پہ ٹکی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا امام نے پہلا راستہ کیا اختیار کیا؟ وہ ایسے راستے سے لا رہا تھا جہاں شیعہ نہ ہو، امام نے کہا میں اسی محبت کو، اسی عقیدت کو شیعت میں بدلوں گا۔ اور اب جو حدیثیں سنائی وہ ولایت سے جو ہے وہ جڑی ہوئی حدیثیں تھیں۔ آپ دیکھو اس کے بعد آپ نے دوسرا قدم جو اٹھایا، آپ جب وہاں ٹھہرے، جب وہاں رکے، تو آپ نے کچھ خطوط لکھے، لیٹرز کچھ لکھے لوگوں کو۔ ان میں کیا لکھتے تھے آپ؟ جو لیٹر آپ بھیجتے تھے لوگوں کو، ان میں کیا لکھتے تھے آپ؟ ان میں ان مسائل کو آپ نے لکھا کہ جو اختلافی مسائل ہیں شیعہ اور سنی کے درمیان میں۔ کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو ہم سب مانتے ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جہاں ہم لوگ الگ الگ ہیں۔ تو آپ نے مثلا عقائد کے سلسلے سے جب ان مسائل کو دیکھو گے تو آپ نے ان خطوں کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس میں آپ نے ایمان ابو طالب کا مسئلہ چھیڑا، جناب ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ چھیڑا۔ اب آپ دیکھو، آپ یعنی امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اختلافی چیز ہے لیکن اسے اختلافی تم نے بنایا، اختلافی ہے نہیں۔ جناب ابو طالب کے ایمان پہ بحث کرنے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی وجہ ہی نہیں پیدا ہوتی کہ جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر بحث کی جائے۔ ایمان ابو طالب کے لیے ہے پوری دنیا کا ایمان ایک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور جناب ابو طالب کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو امام قسم کھا کے کہتے ہیں میرے بابا کے ایمان کا ترازو کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ تو آپ نے اس میں کیا کیا؟ جو خطوط لکھے، جناب ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ چھیڑا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی جو آیتیں اس کے اندر استعمال کی ہیں، ان آیتوں کا استعمال کیا ہے جس میں ولایت تھی، جس میں اولی الامر تھا۔ یعنی امام بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم ڈھونڈنا چاہتے ہو اولی الامر کون ہے تو وہ ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے۔ امام نے جو اس میں مسائل چھیڑے ہیں آپ نے بتایا کتاب و سنت میں امامت کا کیا مرتبہ ہے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس عقیدت اور محبت کو شیعت کی طرف لے جانے کے لیے دوسرا قدم تھا جو امام جو ہے وہ انجام دے رہے تھے۔ تیسرا اہم ترین قدم جو امام نے اٹھایا اس میں وہ تھا آپ کے مناظرات، جو آپ نے مناظرے کیے ہیں وہاں۔ مامون جو ڈیبیٹس رکھتا تھا، مناظرے رکھتا تھا، اس میں آپ شریک ہوتے تھے۔ اگرچہ مامون کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صاحب جو ہے وہ ہم میں دکھانا چاہوں کہ وہ امام بڑے عالم ہے، نہیں، وہ تو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کہیں نہ کہیں شرمندہ ہو جائیں۔ اتنے زیادہ مناظرے مامون نے رکھے ہیں، شیخ صدوق نے
لکھا ہے اپنی اس میں کتاب ان مناظروں کو، علامہ مجلسی نے بحر الانوار میں لکھا ہے ان مناظروں کو، اس میں لکھا ہے، اور ان میں سے 7 مناظرے تو بڑے مناظرے ہیں، اور ان میں سب کا مقصد، اس میں ان سب مناظروں میں اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ صاحب کسی طرح کہیں بھی ایک بھی جواب سے چوک جائیں اور وہی ان کی شرمندگی کے لیے کافی ہو جائے گا بس۔ اور اس نے یہ بات سلمان مرموزی سے کہی تھی، جو اس وقت کا ایک بڑا مناظرہ کرنے والا تھا، اس کو بلایا اور اس نے کہا کہ تم جو ہے وہ امام سے مناظرہ کرو، اور دیکھو شخص تم اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہو، ایسے سوال کرنا کہ انہیں جو ہے وہ جواب نہ دے سکے اور شرمندہ ہو جائیں۔ یعنی اس نے جو ہے وہ باقاعدہ یہ جو مناظرے رکھے اس کی وجہ یہ تھی، اور پھر یہ جو مناظرے وہ رکھتا تھا یہ مختلف ادیان کے علماء کو بلاتا تھا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ صاحب جو علماء آ رہے ہیں وہ صرف مسلمان ہیں سامنے، نہیں، اس میں عیسائی ہوتے تھے، عیسائی عالم ہوتے تھے، اس میں یہودی عالم ہوتے تھے، اس میں سابئی ہوتے تھے، یعنی ہر طرح کے علماء کو اس میں جو ہے بلایا جاتا تھا۔ ایک مناظرے کی ایک ہلکی سی جھلکی دوں اور بات کو جو ہے وہ آگے بڑھاؤں۔ آپ دیکھیں کہ اس نے ایک مناظرہ رکھا تمام ادیان کے علماء کے ساتھ، فضل بن سہل اس کا ایک وزیر تھا، اسے بلایا اس نے، اور اسے بلا کے کہا کہ بھائی کل جو ہے وہ مختلف ادیان کے علماء کو جو ہے وہ اکٹھا کرو، مجھے کچھ ان سے بات کرنی ہے۔ سب کو بلا لیا گیا۔ اب اس میں جو ہے وہ یہودیوں کا راس الجالوت تھا، عیسائیوں کا جو ہے وہ جاسلیق تھا، سابئی کا تھا، سارے اس قسم کے سارے بڑے بڑے جو اس زمانے کے مشہور علماء تھے مختلف ادیان کے، ان کو جمع کر لیا۔ اس نے کہا بھائی یہ آ گئے ہیں، تو ان سے کہا کہ میرا چچا زاد بھائی مدینے سے آیا ہے، امام رضا کی طرف اشارہ ہے، کہا میرا ایک چچا زاد بھائی مدینے سے آیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ جو ہے مناظرہ کرو، اور دیکھو ایسے سوال کرنا کہ ان کے اوپر راستے بند ہو جائیں۔ ابھی اس نے طے کر لیا اور کہا دیکھو کوئی بھی غائب نہ ہونے پائے، کل جو ہے وہ سب کو آنا ہوگا۔ اور اب ادھر اس نے جو ہے وہ یاسر خادم تھا امام کا، اسے بھیجا امام کے پاس، اور ادھر ایک امام کے پاس بیٹھا تھا حسن بن نوفلی۔ اب وہ یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ یاسر آیا امام کے پاس اور اس نے کہا کہ فرزند رسول مجھے مامون نے بھیجا ہے، آپ کو پہلے تو سلام کہا ہے اور کہا کل کچھ علماء آ رہے ہیں، اگر آپ بھی ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو آئیے گا، زبردستی نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، ایک طرف ان کو بلایا اس لیے ہے کہ مناظرہ ہو، دوسری طرف امام کے پاس آدمی بھیج کے کیا کہتا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے، علماء کو بلائے، آپ آنا چاہے تو آ جائیں، اور اگر آپ کو آنے میں زحمت ہو تو ہم آ جائیں گے۔ دیکھیں آپ، یہ مکاری، یہ مامون کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے کہ دو چہرے، ایک طرف سارا انتظام اسی لیے کرتا ہے، دوسری طرف امام کو پیغام کہتے تھے آپ کی مرضی ہے۔ امام نے جو ہے کہا کہ میرا بھی سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں آؤں گا اور جو وہ کچھ کرنا چاہتا ہے میں خوب جانتا ہوں، جو وہ کرنا چاہ رہا ہے میں اسے خوب جانتا ہوں۔ اور اب کہتے ہیں کہ یہ چلا گیا، حسن بن نوفلی عراقی تھا، یہ بیٹھا ہوا تھا امام کے پاس، تو امام نے اس سے کہا ارے تم تو عراقی ہو، تم بتاؤ وہ کیا چاہتا ہے اس سے، یعنی آپ کا مغلط ہے، عراقی ہو تم تو اس بات کو سمجھ رہے ہوگے، یہ بتاؤ وہ چاہتا کیا ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول امتحان لینا چاہتا ہے اور کیا ہے، آپ کے علم کا امتحان لینا چاہتا ہے، لیکن اس نے راستہ غلط چنا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ جو عالم بلائے ہیں نا یہ اہل بدعت ہیں، اہل بدعت ہیں، اور یہ لوگ کٹ حجت ہیں، آپ جو بھی دلیل دو گے مانیں گے نہیں، آپ کہو گے یہ ہے اس کا جواب نہیں مانیں گے، آپ کہو گے یہ ہے دلیل نہیں مانیں گے، اور کہا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کہتا ہے چھوڑو نا، جب نہیں مان رہے تو بات ہی ختم کرو۔ کہا اس طرح سامنے والا ہٹ جاتا ہے اور یہ اپنی اڑ پہ جو ہے وہ جمے رہتے ہیں۔ تو امام نے کہا تو کوئی سازش ہے؟ کہاں سر ڈر تو لگ رہا ہے آقا مجھے اس بات سے، سازش ہے اسی لیے تو ہے کہ یہ کٹ حجتی کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹنا پڑ جائے۔ تو امام نے کہا کہ مگر تم کل دیکھو گے کہ مامون بھی شرمندہ ہوگا اور یہ بھی شرمندہ ہوں گے، اس لیے کہ میں ہر ایک کو اس کی کتاب سے جواب دوں گا۔ اگر وہ سوال کرے گا، عیسائی سوال کرے گا تو میں جو ہے وہ انجیل سے جواب دوں گا، یہودی سوال کرے گا تو ریس سے جواب دوں گا، دوسرے مذہب کے لوگ سوال کریں گے، جو جس مذہب کا سوال کرنے والا ہوگا اسی کی کتاب سے جواب دوں گا، اور جس زبان میں سوال کرے گا اسی زبان میں جواب دوں گا۔ اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ مامون خود سوچے گا کہ جس عہدے اور منصب پہ وہ بیٹھا ہے اس کے لائق وہ نہیں ہے بلکہ ہم ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو وہ سوچے گا کہ جس منصب پہ وہ بیٹھا ہے وہ اس کے لائق نہیں ہے، ہم ہیں اس کے لائق۔ اور اب کہتا ہے یہ حسن بن نوفلی کہتا ہے
کہ صبح ہوئی اور کہا کہ پھر وہ وزیر آیا اس کا، کہا سرکار وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، کیا کہہ دوں؟ دیکھیے آپ، وہ انتظار کر رہے ہیں، کیا کہہ دوں؟ امام نے کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ امام اٹھے، ایک شربت تھا وہ تھوڑا سا خود پیا، کہا پھر جو ہم لوگ تھے ہمیں بھی پلایا، اور کہا دربار میں پہنچے، کہا جیسے ہی مامون کی نظر پڑی کہتے ہیں کہ وہ کھڑا ہو گیا، سارے درباری جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، امام کو اپنے بغل میں اس نے جگہ دی، امام بیٹھ گئے. لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے دربار میں وہ ابھی تک بیٹھے نہیں تھے، کھڑے ہوئے ہی تھے، یہاں تک کہ امام نے بیٹھنے کی اجازت دی تب جا کے وہ بیٹھے. اور کہتے ہیں کہ جب امام کے پاس بیٹھ گئے تو مامون نے امام سے کچھ بات کی اور پھر ان کی طرف مخاطب ہو کے بولا، یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں جو مدینے سے آئے ہیں، جسے جو سوال کرنا ہو وہ کرے. ایک مرتبہ جاشلیق سے اس نے کہا کہ تم پوچھو، تم کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. اس سے عیسائی تھا، اس نے کہا میں کیا پوچھوں، میرے اور ان کے درمیان میں کوئی بات کامن مشترک ہے ہی نہیں، یہ جس نبی کو مانتے ہیں میں بھی نہیں مانتا، یہ جس کو مانتے ہیں میں اسے نہیں مانتا، میں جس کو مانتا ہوں یہ اسے نہیں مانتے، جس کتاب کو یہ مانتے ہیں میں نہیں مانتا، جس کتاب کو میں مانتا ہوں یہ نہیں مانتے، تو مناظرہ کس بات کا؟ ہمارے درمیان میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے، یہ اس نبی کو نہیں مانتے جسے میں مانتا ہوں، میں اس نبی کو نہیں مانتا جسے یہ مانتے ہیں، تو مناظرہ کس بات میں؟ بس یہ سننا تھا. امام نے پلٹ کے کہا لیکن ہو سکتا ہے کہ تم جو بھی سوال کرو میں تمہاری کتاب سے جواب دوں گا. وہ تو بات ہی ختم ہو گئی نا بھائی. اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہماری اور تمہاری کتاب الگ ہے، کوئی بات نہیں، تم جو بھی سوال کرو گے میں تمہاری کتاب سے جواب دوں گا. تو اگر ایسا ہے تو پھر تو مسئلہ نہیں ہے. اب اس نے پلٹ کے کہا کہ اچھا یہ بتائیے جناب عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے، ان کی کتاب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ نے کہا ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے محمد کے آنے کی بشارت دی ہے. ہماری عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے نبی آخر کے آنے کی بشارت دی ہے، اور اس کتاب کو مانتے ہیں جس میں اس کا نام بھی ہے اور اس کے اہل بیت کا نام بھی ہے. اس نے پلٹ کے کہا اگر ایسا ہے آپ کو ہماری کتابوں سے دلیل دینی ہوگی. آپ نے کہا ہاں. کہا 2 گواہ دینے ہوں گے؟ آپ نے کہا 2 گواہ دوں گا. اور ایک مرتبہ آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو انجیل کا حافظ ہے؟ ہاتھ اٹھایا کہ ہم حافظ ہیں. آپ نے کہا اس کی 0:3 کی جو آیتیں ہیں وہ پڑھیے. اور اب آپ نے پڑھنا شروع کیا. اس میں آپ نے جو آیت پڑھی اس میں تھا کہ آپ نے یوحنا دیلمی سے، جناب عیسیٰ نے یوحنا دیلمی کو بشارت دی کہ محمد عربی آئے گا. آپ نے کہا کہ یہ آیت صحیح ہے؟ کہاں صحیح ہے؟ یوحنا دیلمی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں. جناب عیسیٰ کے سب سے نزدیک اگر کوئی آدمی تھا تو وہ یہ تھا، یوحنا دیلمی. اس نے کہا یہ تو بات آپ نے صحیح کی، مگر آپ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس کا نام کتاب میں ہے اور اس کے اہل بیت کا نام بھی ہوگا. تو آپ فوراً یہودی عالم راس الجالوت کی طرف متوجہ ہوئے. آپ نے کہا کہ تم نے بھی تو پڑھی ہوگی انجیل کو. کہاں پڑھی ہے؟ کہا میں حفظ بھی ہوں. کہا تو پھر تم تصدیق کرنا میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور آپ نے پھر ان آیات کو پڑھا جن میں رسول اکرم کا نام بھی تھا اور اہل بیت کا نام بھی تھا. اور بس اب یہ سننا تھا. کہا تمہیں قسم ہے عیسیٰ مسیح کی، تم بتاؤ کہ جو میں نے کہا صحیح ہے کہ نہیں. اس نے کہا آپ نے کہا جو کہا وہ صحیح ہے اور میں اس کا اقرار کرتا ہوں. امام نے کہا تو بس پھر میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. یہ سارے نام رسول اکرم کا نام گزشتہ کتابوں میں ہیں، حتیٰ کہ اہل بیت کا نام بھی ہے. پھر آپ نے کہا اور کچھ پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے. اس نے کہا جناب عیسیٰ کے حواری کتنے تھے؟ آپ نے کہا 12. اس نے کہا 3 بزرگ انصاریان ان کا کیا نام تھا؟ آپ نے کہا یوحنا اکبر، یوحنا قرقیس، یوحنا دیلمی. کہا یہ 3 بڑے انصاری بزرگ عالم تھے. پھر آپ نے اس کے بعد کہا لیکن میں جناب عیسیٰ کے بارے میں کوئی اچھا نظریہ نہیں رکھتا. اس نے کہا کیا مطلب؟ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. اس نے کہا لو، ابھی تک تو میں آپ کو اتنا بڑا عالم سمجھ رہا تھا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا عالم ہے، مگر آپ نے یہ کہہ کے تو معاملہ ہی ختم کر دیا. میں تو سمجھ رہا تھا آپ بڑے عالم ہو اور آپ جناب عیسیٰ کے بارے میں کہہ رہے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ روزہ نہیں رکھتے تھے. کہاں؟ کہا نہیں وہ سب کرتے تھے. کہا تو پھر مجھے بس اتنا بتا دے وہ نماز کس کی پڑھتے تھے، وہ روزہ کس کا رکھتے تھے، وہ روزہ کس کا رکھتے تھے؟ اگر وہ خدا ہیں تو نماز کس کی، روزہ کس کا؟ اور پھر آپ نے پلٹ کے کہا تم اس بات کا انکار کرتے ہو نا کہ جناب عیسیٰ بے اذن اللہ مردے کو زندہ کرتے تھے.
چونکہ اگر وہ یہ کہے کہ اللہ کے اذن سے تو پھر اللہ کون ہے وہ؟ تو کہا اس کا انکار کرتا ہو نا؟ کہا تو پھر آپ نے پلٹ کے کہا اب دیکھو توریت دیکھو، انجیل دیکھو، اس میں ہے جناب یسع جو نبی تھے انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا، جناب حزقیل انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا، جناب ابراہیم انہوں نے بھی 4 پرندوں کو زندہ کیا، رسول اکرم انہوں نے بھی مردوں کو زندہ کیا، جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور ان کے ساتھی جو تھے جب بجلی چمکی اور ان میں سے کچھ لوگ مر گئے جناب موسیٰ نے زندہ کیا۔ کہاں صحیح کہہ رہے ہو؟ تو اگر جناب عیسیٰ اس لیے خدا ہے کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو جناب یسع کیوں خدا نہیں ہے؟ جناب حزقیل کیوں خدا نہیں ہے؟ جناب موسیٰ کیوں خدا نہیں ہے؟ اگر وہ خدا ہو سکتے ہیں تو پھر انہیں بھی خدا مانو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔ تو امام نے کیا کیا؟ یہ مناظرہ کیا، اور اس سے جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ امام نے پہنچایا، اور وہ جو محبت تھی جو عقیدت میں تبدیل ہوئی تھی اس عقیدت کو شیعت میں بدلا۔ یہ سارے جو پیغامات تھے مناظرے کے ذریعے سے، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کی زندگی کے بہت سے جو مناظرے ہیں۔ اچھا بس چونکہ میں بہت لمبی بات نہیں کروں گا، آج پہلے ہی کہہ کے بیٹھا تھا، چوتھی چیز جو امام نے رکھی وہ ہے شاگردوں کی تربیت۔ امام نے جو کی ہے اس میں، شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے 370 شاگردوں کے نام لکھے ہیں۔ امام رضا کے 370 شاگردوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں۔ یعنی امام جو ہے وہ اپنے گھروں میں کلاسیں دیتے تھے، درس دیتے تھے، اور پھر یہ لوگ جو ہیں وہ باہر جاتے تھے تبلیغ کے لیے۔ تو ظاہر سی بات ہے امام کے ہاں سے جو نکل رہا ہے وہ شیعت کی تبلیغ کے لیے جو ہے وہ باہر آتا ہے۔ اور اسی لیے جب مامون کو اس بات کا احساس ہوا کہ معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے تو اس نے امام کو ممنوع الملاقات کر دیا تھا کہ کوئی جو ہے وہ امام سے ملاقات نہ کرے، یعنی یہ جو سلسلے درس امام نے شروع کیا ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو امام نے شیعت کو پہنچانے کے لیے۔ اچھا چوتھی چیز جو امام کے آثار و برکات میں سے ہے خراسان کے اندر بلکہ پورے ایران کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں امام زادوں کا وہاں ہونا، ہزاروں کی تعداد میں۔ یہ جو مقبرے آپ کو ملیں گے جگہ جگہ، چاہے ہمدان چلے جائیے، چاہے آپ شیراز چلے جائیے، چاہے آپ اصفہان چلے جائیے، چاہے آپ خراسان میں آ جائیے، تہران میں آ جائیے، یہ سب امام زادے کیسے آئے عراق میں، اس میں ایران میں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب امام کو ولی عہدی کے لیے بلایا گیا ادھر، تو ادھر جو علوی تھے انہوں نے سوچا کہ ہم بھی چلتے ہیں، اور قافلے بنا کے وہ لوگ نکلتے تھے، چھپ چھپا کے نکلتے تھے۔ شاہ چراغ کہتے ہیں کہ ایک بڑا قافلہ لے کے نکلے تھے، علویین میں سے تھے، اور جب مامون کو پتا چلا تو ان کے قافلے کے اوپر حملہ کیا گیا، تو انہوں نے حکم دیا کہ تم لوگ اپنے بھیس بدلو، لباس بدلو، اور چاروں طرف جو ہے وہ پھیل جاؤ۔ اور یہ لوگ مامون کے ڈر سے جو ادھر سے آ رہے تھے علوی اس زمانے میں، چونکہ امام ادھر آ گئے تھے، یہ ادھر ادھر جو ہے وہ پھیل گئے چاروں طرف بیچارے۔ اب یہ جو آپ کو جگہ جگہ امام زادوں کی قبریں اور یہ سب روزے ملتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے۔ اب یہ وہاں چھپ چھپا کے اپنی اس سے رہتے تھے، پھر جب جو جہاں مر جاتا تھا اس کا وہاں جو ہے وہ قبر بنتی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ جو ہے مقبروں میں تبدیل ہو گئی۔ تو امام کے آنے کی ایک آثار اور برکت کیا ہے خراسان کے اندر؟ کہ اتنے امام زادوں کی قبروں کا اور مزاروں کا وہاں ہونا، اور ان سب میں سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ شہزادی بھی جو آئی تھی وہ بھی تو امام رضا ہی سے ملاقات کے لیے آئی تھی۔ تو ایران کے لیے سب سے بڑی برکت تو اگر دیکھیں امام رضا کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ شہزادی معصومہ کا روزہ ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ سمیٹ دی بات۔ اور پھر آپ دیکھیں امام کے آنے کی پانچویں، اب نمبر تو میں بھول گیا پانچواں کیا تھا، مگر امام کے آنے کی برکتوں میں سے ایک اہم برکت یہ ہے کہ خراسان جو ہے وہ خود زیارت گاہ اور عبادت گاہ میں تبدیل ہو گیا، پورا خراسان۔ آپ دیکھیں ایک روزہ ہے بس امام کا ایران میں، امام معصوم کا، مگر جو شان ہے آپ دیکھیں وہ دوسرے روزوں پہ الحمدللہ۔ ابھی تو دوسری جگہ سب، میں وہ کہنا نہیں چاہتا، اس سے کوئی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس سے نیچے ہے اسے اوپر کرنا ہے، لیکن جو شان مثلا جو ایران میں امام کے روزے کی ہے، 14-15 صحن ہے، ایک صحن سے دوسرے صحن تک جانے کے لیے آدمی پیدل جو ہے وہ جا نہیں سکتا، ہم جیسا تو ابھی اس عمر میں جا نہیں سکتا، وہ گاڑی پاڑی چلتی ہے اس سے بیٹھ کے جانا پڑتا ہے۔ یعنی اتنے طولانی جو ہے وہ حرم بنائے گئے اور کتنے خوبصورت حرم۔ جب امام کی شہادت ہوئی، بس یہ آخری جملے ہیں، یہ جو جب امام کی شہادت ہوئی اور جہاں آپ کی قبر ہے
یہ حمید ابن قحطبہ کا ایک باغ تھا. سن لیجئے تھوڑی سی بات آ گئی ہے ذہن میں. حمید ابن قحطبہ تھا ایک آدمی, اس کا یہ باغ تھا جہاں امام کی قبر بنی ہے. اور جب یہ قبر بنی شروع ہی سے, جیسے ہی یہ قبر بنی, کہتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد اس قبر کے اوپر جو وہ قبہ بنا دیا گیا تھا اور ایک چار دیواری بنا دی گئی تھی. باقاعدہ اس کا دروازہ تھا اور اس میں کلیددار ہوتے تھے, دروازہ کھولنا بند کرنا, یعنی کہ اور زائرین کا آنا شروع ہی سے جو ہے وہ ہو گیا تھا شروع یہاں پہ. اسی لیے شروع ہی سے کہتے ہیں کہ امام رضا کے روزے پر خادمین جو ہے وہ شروع ہی سے ہیں, یعنی اسی وقت سے زائرین کا آنا جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. تقریباً 100 سے 150 سال تک یہ ایسے ہی چلتا رہا اور وہاں ایک چھوٹی سی مسجد بھی بنا دی گئی تھی, لہذا لوگ آتے تھے وہیں زیارت بھی کرتے تھے اور عبادت بھی کرتے تھے. کہتے ہیں کہ 4 اور 5ویں صدی میں وہاں تقریباً اچھی خاصی آبادی ہو گئی تھی. 3 طرح کے لوگ بستے تھے. ان میں سے مثلا کچھ تو وہ تھے جو زائر تھے اور خادمین تھے, آتے تھے تو اب ان کے لیے بھی کمرے چاہیے ہوتے تھے تو وہ بسے گئے. اس کے علاوہ جب زائرین اور خادمین ہوں گے تو تاجر تو خود ہی آ جائیں گے, دکاندار تو خود ہی آ جائیں گے, لہذا یہ لوگ آ کے جو ہے وہ بس گئے. پھر علماء وہاں کے بستے تھے اور وہاں سے وہ تبلیغ کے لیے جو ہے وہ ادھر ادھر جاتے تھے. تو 3 اور 4 صدی میں ایک اچھا خاصا علاقہ جو ہے وہ یہ بن گیا تھا. یہ باغ واغ ختم ہو گئے اور پھر یہ پھیل گئے لوگ جو ہے وہ ادھر آ گئے. اس کے بعد 6 صدی میں جا کے 600 سال کے بتا ہوا 6 صدی میں جا کے جو ہے وہ آل بویہ آئے. آل بویہ وہ جو خاندان تھا ایک سلطنتی وہ آیا اور اس کے بادشاہ وغیرہ وہ ادھر جو ہے وہ زیارت کے لیے آئے. اب ظاہر سی بات ہے جب وہ زیارت کے لیے آئے تو جب کوئی بھی ایسا بادشاہ آتا تھا زیارت کے لیے تو وہ امام کا جو حرم تھا اسے اور بڑھوا دیتا تھا. کسی نے صحن میں اضافہ کر دیا, کسی نے جو گنبد تھی قبہ تھا اس میں جو ہے وہ تبدیلی کر دی. سن 600 ہجری میں, یعنی کہ تقریباً 6 صدی میں جا کے یہ ہوا. اس کے بعد 9ویں صدی میں تیمور لنگ جو ہے وہ آیا. یہ خاندان آیا, تیمور لنگ والا خاندان. اور اس میں ہرات میں جو اس کا بادشاہ تھا, افغانستان کا جو ہرات ہے ایک جگہ, اس کا بادشاہ تھا شاہ رخ, اس کا نام تھا. نام بھی میرے یاد رہ گیا کسی اور وجہ سے, کہ وہ اس کا مطلب وہی وجہ آپ کے ذہن میں بھی آ گئی نا. تو وہ زیارت کے لیے آیا مثلا ادھر. تو جب وہ زیارت کے لیے آیا تو چونکہ وہ بھی بادشاہ تھا اس نے بھی جو ہے وہ پورا اس میں بڑھایا. اس وقت رے کا ایک حاکم تھا سعد بن عباد, یہ 9ویں صدی کی بات کر رہا ہوں میں. سعد بن عباد رے کا حاکم تھا, وہ آیا, اس نے بھی جو ہے وہ امام رضا کا جو حرم ہے اس کو اور جو ہے وہ بڑا کروا دیا. اور اب میں بات کو تھوڑا آگے لے جاؤں, ختم کروں ورنہ یہ تو خود ایک کہانی ہو جائے گی. 11ویں اور 12ویں صدی میں یہ صفویان آئے, صفوی بادشاہ. اور یہ وہ بادشاہ تھے جنہوں نے ایران میں شیعہ مذہب کو رسمیت دی کہ آج کے بعد سے ایران کا رسمی مذہب شیعہ ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ایران کا رسمی مذہب شیعہ ہو گیا تو وہ لوگ جو تقیہ میں تھے وہ بھی باہر آ گئے, جب تک ڈرے ہوئے چھپے ہوئے ہوتے تھے. اور اس کے بعد سے امام رضا کا جو حرم تھا اس میں اور توسیع کی گئی, چونکہ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ بھی شیعہ ہے, مذہب جو رسمی ہے وہ بھی شیعہ ہو گیا. اور یہ اس طرح سے یہ امام رضا کا حرم ہر روز جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا. اور آج آپ دیکھیں اس صدی میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شیعت کا سب سے بڑا مرکز, چاہے وہ زمین کے لحاظ سے ہو اور چاہے زائرین کے لحاظ سے بھی ہو, پورے سال کے لحاظ سے, تو وہ امام رضا کا مشہد ہے اور امام رضا کا مرکز ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تو امام رضا کے خراسان آنے کے جو آثار اور برکات ہیں ان میں سے ایک ہے کہ اب یہ پورا خطہ, یہ ایک جگہ جو ہے وہ عبادت میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور زیارت گاہ میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. ہزاروں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں, امام کے سفرے کے اوپر بیٹھتے ہیں, کھاتے ہیں. اللہ ابھی آپ دیکھو, مگر امام کی جو شہادت ہوئی اسی کھانے کے ذریعے زہر دیا گیا ہے امام کو. کئی نام ملتے ہیں, ہرسما, ابو سلط, کئی نام جو ہے وہ ملتے ہیں کہ امام نے ان میں سے کسی کو کہا. ہرسما والی بھی روایت ہے, ابو سلط والی بھی روایت ہے, اور کہا کہ کل مجھے مامون بلائے گا اور وہ مجھے زہر دے گا, اور وہ بھی انگور میں زہر دے گا. اور کہتے ہیں کہ جانتے ہیں انگور کے اندر جو زہر ڈالا گیا تھا وہ دھاگے کے ذریعے سے ڈالا گیا تھا.
کہ اس کے ذریعے سے اس میں جو ہے وہ زہر جو ہے وہ ڈال دیا گیا اندر. اور امام نے وصیت کرتے ہوئے کہا ہرسما میں جاؤں گا, جب میں واپس آؤں اگر میرے سر کے اوپر کپڑا پڑا ہوا ہو تو سمجھ جانا کہ زہر دے دیا, اور پھر مجھ سے بات نہیں کرنا. میں سوچنے لگا کہ آخر امام نے یہ کیوں کہا کہ پھر مجھ سے بات نہ کرنا, مگر پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی, شاید امام کہنا چاہتا ہوں پھر میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ میں تم سے بات کر سکوں, پھر میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ میں تم سے بات کر سکوں. اس لیے کہ ائمہ کو جو زہر دیا جاتا تھا وہ زہر ہلاہل ہوتا تھا, سخت ترین زہر ہوتا تھا. جب بھی میں کبھی زہر کی بات کرتا ہوں اور ائمہ کو زہر دینے کی بات, تو مجھے فوراً امام علی کی وہ حالت یاد آ جاتی ہے کہ جب آپ کو زہر دیا گیا تھا تو وہ روایتیں کہتی ہیں نا کہ وہ کہتا ہے کہ میں ملنے گیا تھا تو میں نے دیکھا امام کی حالت یہ تھی, ایک پاؤں اٹھاتے تھے ایک پاؤں پھیلاتے تھے, اتنی بے چینی جو ہے وہ امام کو تھی. تو شاید امام نے اس لیے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ میں نے سر کے اوپر رومال ڈالا ہوا ہے تو سمجھ لینا مجھے زہر دے دیا گیا, اور پھر مجھ سے بات نہ کرنا. اور ہاں دیکھو پھر جب میں کمرے میں چلا جاؤں گا اور جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے تو سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں, اور جب تسبیح و تحلیل کی آوازیں آنا بند ہو جائیں تو سمجھنا میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں. لیکن جب تم کمرے میں آؤ گے تو وہاں ایک جوان کو دیکھو گے, وہ مجھے غسل و کفن دے گا, اور دیکھو اگر اس کے بعد مامون آئے اور ضد کرے کہ اسے غسل و کفن دینا ہے تو تم اسے کہنا امام نے وصیت کی ہے, اگر ان کے جنازے کے تم قریب بھی ہوئے تو اللہ کا عذاب نازل ہوگا. اللہ اکبر. ابا سلط کہتے ہیں اگلے دن ایسا ہی ہوا, امام گئے اور اب کہتے ہیں کہ امام کے سامنے انگور رکھے اور اس نے کہا فرزند رسول کھائیے, یہ انگور بہت بہترین ہے آپ کے لیے ہیں. آپ نے کہا ہمارے لیے اس سے بہتر انگور جنت میں ہوں گے. اس نے کہا سرکار کھائیے, میں نے آپ کے لیے منگایا ہے. کہتے کہ امام نے اس میں سے 3 دانے کھائے انگور کے, اللہ اکبر, اور آپ کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں کہ فوراً اس نے کہا سرکار کہاں جاتے ہیں؟ امام نے کہا جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جاتا ہوں. اور کہتے ہیں کہ 2 دن اس کے بعد امام زندہ رہے ہیں, مگر آپ کی کیفیت جو زہر کے بعد ہوتی ہے وہ ہوئی, اور 2 دن تک آپ نے بڑی بے چینی میں گزارے. ادھر امام رضا کا وہ خادم جو مدینے میں تھا اور امام کے کام کو دیکھ بھال کرتا تھا, وہ کہتا ہے کہ میں نے امام جواد کو دیکھا کہ ان کے سامنے ایک تختی ہے اور رو رہے ہیں. میں نے کہا فرزند رسول کیا ہوا؟ ایک مرتبہ آپ نے رو کے کہا ارے میں یتیم ہو گیا ہوں. اللہ اللہ. کہتے ہیں کہ امام جواد مدینے سے خراسان پہنچے, اور عزیزو ہوا کیا ہے, جب امام وہاں پہنچے اور کہتے ہیں ابا سلط کہتا ہے کہ جب میں نے تسبیح و تحلیل کی آواز سننا بند ہو گئی تو میں اندر گیا, میں نے وہاں ایک جوان کو دیکھا تو میں نے کہا تم یہاں کیسے آئے, آپ یہاں کیسے آئے؟ اس نے پلٹ کے کہا جو مجھے مدینے سے یہاں لایا ہے وہی مجھے یہاں لایا ہے, اسی لیے میں بند دروازے سے اندر آ گیا ہوں. اللہ اکبر. امام نے غسل و کفن دیا, اس کے بعد مامون آیا, ویسے ہی ہوا جیسے امام نے کہا تھا. لیکن اس نے کہا کہ دیکھو امام نے کہا ہے اگر تم میرے جنازے سے نزدیک ہوگے عذاب خدا نازل ہو جائے گا. مامون ڈر گیا, مگر اس نے حکومتی سطح پر اعلان کیا ارے ولی عہد کا انتقال ہو گیا ہے, آؤ تشیع جنازہ کے لیے آؤ ولی عہد کو دفن کرنا ہے. روایتیں کہتی ہیں اور تاریخ بتاتی ہے امام رضا کے جنازے میں بڑا مجمع تھا, چونکہ حکومتی اور عوامی طرف سے ہر طرح سے لوگ آ رہے تھے, مگر میرا دل کہتا ہے آقا آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے, یقیناً آپ کی موت مسافرت میں ہوئی ہے لیکن آخر وقت میں بیٹا آ گیا ہے. ارے آپ کو غسل و کفن بھی دیا گیا ہے, سرکاری طور پر آپ کی تدفین بھی ہوئی ہے. آقا آپ غریب الغربا ہیں لیکن ایک غریب ایسا ہے ارے کربلا کے میدان میں جس کا جنازہ 3 دن تک بے گور و کفن زمین کربلا پر پڑا رہا, نہ کوئی غسل دینے والا تھا نہ کفن دینے والا تھا. انا للہ ذنب قضاہی و تسلیم الامر. ماتم حسین.